بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو دوستو، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے رسول اللہ، میں بھوکا ہوں اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اس کو کچھ دیا جائے۔ تو تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے سب کو کہا کہ کون ہے وہ شخص جو اس شخص کی مہمان نوازی کرے گا۔ تو ان میں سے ایک انصار میں سے ایک صحابی تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس شخص کی مہمان نوازی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ رات کا وقت تھا، تو ان صحابی حضرات نے اپنی جو ہے اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ تو ان کی بیوی فرمانے لگی کہ گھر میں کھانے کے لیے ہے، لیکن وہ تو صرف بچوں کے لیے ہے، تو مگر ان کو تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس صحابی حضرات نے فرمایا کہ جب بچوں کو بلا کر سلا دینا، لیکن یہ کھانا جو ہے مہمان کے لیے رکھنا، اور جب کھانا لگ جائے تو آپ چراغ بجھا دینا۔ تو اس وقت ایمان اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے جو ہے جب کھانا شروع کیا تو انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ جب وہ صحابی ان کے ہاں رات قیام کی اور صبح جب ہوئی تو وہ مہمان چلا گیا۔ تو صبح جب وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم سے راضی ہے، اتنا راضی ہے کہ اللہ پاک نے اس ایک کھانے کے بدلے آپ کو ساری جان کی نعمتیں دے دی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نفاق کے فی سبیل اللہ، اس کا نام ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی 1 روپیہ بھی جو ہے مانگنے والے کو نہیں دیتے، حالانکہ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہے، ہم دھتکار دیتے ہیں۔ کیوں دھتکارتے ہیں؟ یہ فلانا ہے، جوان ہے، اٹا پٹا ہے، مزدوری نہیں کرتا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ جس کے نام پہ مانگ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے، یہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ آپ پہ مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے۔ میں نے بغیر تیاری کی یہ ویڈیو بنا دی ہے۔ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا تو سبسکرائب اور لائک کر دیں میرے چینل کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے اس میں راضی رہنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم استغفار کر کے دیکھیں تو آپ یقین مانیں میری زندگی کا پہلا تجربہ ہے۔ نہ میرا کچھ اتنا خاص کام ہوتا ہے، نہ کوئی، لیکن اللہ نے مجھے غیب سے اتنا دیا ہوا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ میرے بچے اسپتال میں تھے، آپ یقین جانیے، میں نے ایک دوست کو فون کیا مجھے تھوڑے سے پیسے دیں، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ نے رات کو جب میں گھر آیا تو اللہ نے غیب سے مجھے جو اس سے مانگے تھے اس کے 3 گنا کیا 4 گنا زیادہ دے دی۔ میرے بچوں کو اللہ نے صحت دی، ایک بیٹا میرا گھر آ گیا اور دوسرا بھی اسپتال میں ہے۔ میں اپنے بیٹوں کو ان کے بارے میں یہ ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، لیکن میں آپ کو زندہ مثال دے رہا تھا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں جب اللہ کی طرف مڑا، 5 وقت کی نماز شروع کی، تو اب اللہ نے مجھے غیب سے دینا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، مجھے بہت بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ میرے فیس بک پہ جو گروپ تھا اس کا نام چینج کر کے میں نے پراؤڈ آف اسلام وی ریسپیکٹ آل وومن بینگ،
تو جب چینج کر گیا ابھی نہ اس میں پوسٹیں ہوتی ہیں. تو پہلے میری ویڈیو کو اتنے لائک ملتے تھے. جب دین کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں تو جو لوگ ہیں اس سے جو ہیں وہ دور ہو گئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، جس طرح دعوت تبلیغ والے دعوت تبلیغ کرتے ہیں، میں بھی اس طرح اپنی تہیں سے کوشش کرتا ہوں کہ ایسی باتیں کروں جو کہ وہ کام ہے. دیکھو، ایک دن مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، بچوں نے بھی، بڑوں نے بھی، جو بھی ہے، دنیا فانی ہے. تو کم سے کم میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کم سے کم نماز کا اہتمام کریں. نماز آپ کی بن جائے گی تو آپ کی زندگی بن جائے گی. آپ کے سامنے، میں نماز پڑھنی شروع کی تو الحمدللہ میری زندگی بن گئی ہے. میری زندگی بن گئی ہے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب میرا ابھی نماز میں دل کرتا ہے، جب نماز نہ پڑھوں تو میری ساری زندگی ویران لگتی. جب نماز پڑھتا ہوں مجھے اتنی عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے. تو اللہ پاک سب کو حامی نصر. السلام علیکم. ایک نئی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رحمت کی بارش دے. آمین.